اصحاب صفہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک چبوترا ہے. جب مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا بنا ہوا تھا، وہاں وہ اصحاب کے جن کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی تو وہ وہاں آ کے رہتے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے. یعنی اسلام کی پہلی درسگاہ تھی، پہلی تربیت گاہ اور درس گاہ اصحاب صفہ کہلاتی. مگر ان اصحاب کا معمول الگ تھا. وہ 70 اصحاب وہ تھے کہ جو دن میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں صبح میں وہ حاضر ہوتے، تعلیم حاصل کرتے، احادیث یاد کرتے، جو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں انہیں حفظ کرتے، اور اس کے بعد دوپہر کے وقت دن میں وہ نکلتے اور جنگل میں چلے جاتے اور جھاڑیاں اور لکڑیاں جمع کرتے اور لا کر اسے بیچ دیتے، اور اس سے جو رقم ملتی اس سے اپنا گزر بسر کرتے. اور پیسے اگر وافر ہو جاتے تو اپنے باقی اصحاب جو اتنی سکت نہیں رکھتے تھے کہ جا سکیں تو ان کی بھی کفالت کرتے. وہ کچھ ساتھیوں کو جن کو چھوڑ کے جاتے کہ ہم جا رہے ہیں اور حضور کچھ ارشاد فرمائیں یا حضور کو کوئی ضرورت پیش آئے تو تم ان ارشاد عالیہ کو سننا اور ہم آئیں گے اور اسے ہم بھی نوٹ کر لیں گے، ہمیں یاد کرا دینا، تم یہیں رہو، تمہارے لیے ہم بندوبست کر کے آتے ہیں. لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، اور جو لکڑیاں لے کر آتے تو کاشانہ اقدس میں جتنی لکڑیوں کی ضرورت ہوتی تو وہاں بھی پیش کرتے اور باقی بازار میں بیچتے، اپنا گزر بسر کرتے. میں حیران ہوتا ہوں جب سیرت کو پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اسلام کا پہلا مدرسہ، پہلی درسگاہ اور اصحاب صفہ کی تربیت میرے حضور نے کیسے فرمائی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بسا اوقات بھوک اتنی زیادہ ہوتی کہ میں سم ٹائم ایسا بھی ہوتا کہ میں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، پیٹ کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے میں مٹی پر پیٹ کے بل لیٹ جاتا تاکہ زمین کی ٹھنڈک سے پیٹ کی گرمی ختم ہو، لیکن کسی کے آگے جا کے دستے سوال دراز نہیں کرتا. یہ میرے حضور کی تربیت تھی، اور یہی مسلمانوں کی کامیابی تھی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے. میرے حضور کی ساری زندگی، پوری تعلیم جو ہے وہ دینے پر ہے. سوال کرنے کو اسلام پسند نہیں کرتا، اس سے خودداری اور خود ہی مرتی ہے، اور یہی تعلیم تھی. آپ دیکھیے کہ اصحاب کا طریقہ، اور آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ جو بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی فن سیکھتے ہیں وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو خالی ڈگریاں لے کر نکل رہے ہیں بعد میں وہ کیا کریں گے؟ آگے اتنی جابس ہیں نہیں. ویسے بھی ڈگریوں کا دور اب ختم ہو رہا ہے، ڈگریوں کا دور اب ختم ہو رہا ہے. اب اسکلڈ لیبر چاہیے. آپ کو کیا فن آتا ہے؟ اب کام کی قدر ہے. کوئی کام والا بندہ چاہیے جو اپنے کام، اپنے فن کو جانتا. تو اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ بچہ کوئی فن سیکھتا ہے، کوئی کام سیکھتا ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو چاہے وہ دنیاوی عصری تعلیم ہو، تو یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ حضور علیہ السلام کی سیرت سے، صحابہ کے طریقے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی.